منی از روٹ آف آل ایول، دولت تمام برائیوں کی جڑ ہے. کسی کا یہ بلیف ہے کہ دولت تمام برائیوں کی جڑ ہے؟ دیکھیں یہ وہ بلیفز ہیں جو ہماری پیدائش کے درمیان سے ہی ہمارے پر انفلوئنس ہوتے ہیں، اور آج تک جو ہمارا نروس سسٹم انفارمیشن پروسیس کرتا ہے ہمارے پانچوں سینسز سے، یہ بلیفز ہمارے ہاں انسٹال ہوتے ہیں. بلیفز کا کوئی لاجیکل ریزن نہیں ہوتا. ایک خاتون جو ہے وہ بہت اچھی مچھلی بناتی تھی، لیکن وہ مچھلی ہمیشہ 2 پیسز میں بناتی تھی. تو اس سے پوچھا ان کے شوہر نے کہ یہ مچھلی تم اتنی بہترین بناتے ہو، اس کی ریسیپی، لیکن یہ 2 حصوں میں کیوں کرتی ہے؟ اس نے کہا میں نے اپنی بڑی بہن کو ہمیشہ یہ دیکھا کہ وہ 2 حصوں میں مچھلی بناتی ہے. اس نے کہا بڑی بہن سے پوچھتے ہیں. بڑی بہن سے پوچھا کہ یہ مچھلی 2 حصوں میں کیوں بناتی ہے؟ اس نے کہا کہ جی میں نے اپنی ماں کو ہمیشہ ایسے دیکھا کہ وہ 2 حصوں میں بناتی تھی. لکیلی ماں سے پوچھا کہ جی آپ یہ 2 حصوں میں اتنی اچھی مچھلی کیوں بناتی ہیں، 2 حصے کیوں کرتی ہیں؟ کہنے لگے جب میں شادی ہو کے آئی تو میری ساس ہمیشہ ایسے بناتی تھی. لکیلی وہ ساس بھی حیات تھیں، تو پوچھا ساس سے کہ یہ بتائیے کہ یہ مچھلی اتنی اچھی بنتی ہے، یہ 2 حصوں میں کیوں بنتی ہے؟ کہنے لگے بیٹا میرے پاس فرائی پان اتنا چھوٹا تھا کہ اس میں پوری مچھلی آتی ہی نہیں تھی، تو میں 2 حصے کر کے بناتی تھی. ہمارے بلیفز ایسے قائم ہوتے ہیں، اس کی کوئی لاجیکل ریزن نہیں ہوتی. جو ہم نے دیکھا، جو ہم نے سنا، جو ہمیں بتایا گیا، وہ بلیفز ہمارے اوپر انسٹال ہو گئے. جن چیز کو ہم یقین کرتے ہیں وہ ہمارے بلیفز ہوتے ہیں. جس چیز کو ہم بلیو کرتے ہیں ہم اس کو سچ ثابت کرتے ہیں. ہم اپنی تمام جستجو اس بات میں لگاتے ہیں کہ یہ سچ ہے کیونکہ یہ میرا بلیف ہے. اگر یہ بلیف سچ ہوتے تو پیغمبر کو بھی تو یہی کہہ رہے تھے کہ ہم کیسے چھوڑ دیں ان باتوں کو جو ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں. یہ بلیف اتنے پاورفل ہوتے ہیں کہ خلیل اللہ جیسے پیغمبر اپنے باپ کو کنونس نہیں کر سکتے. حضرت نوح علیہ السلام جیسے جلیل الپیغمبر اپنے بیٹے کو کنونس نہیں کر سکتا. حضرت لوط علیہ السلام جیسا پیغمبر اپنی بیوی کو کنونس نہیں کر سکتا. یہ بلیف اتنے پاورفل ہوتے ہیں. تو جب تک یہ بلیفز ان انسٹال نہیں ہوں گے، جب تک وہ خوشحالی اور وہ دولت آئے گی نہیں، کیونکہ یہ بلیفز ہمارے اندر انسٹال ہیں. ہماری سروائیول کے لیے جتنی چیزیں ضروری ہیں وہ تمام کی تمام ہمارا انکانشیس مائنڈ، ہمارا لاشعور ہمیں چلاتا ہے. یہ وہ بلیفز ہیں جو وہاں انسٹال ہیں. تو ہم چاہتے ہوئے بھی وہ چیزیں کر ہی نہیں پاتے کیونکہ وہاں یہ انسٹالڈ ہیں. یہ بلیفز ہیں. یہ سورہ نساء اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے یہ دولت تمہارے لیے باعث قیام بنا دی ہے. یہ دولت ہوگی تو تمہارا قیام مضبوط ہوگا اس دنیا میں. سورہ نساء. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر، اور یہ وہ دعا ہے جو روایت سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پڑھا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ نوح، میں نے تمہاری اموال اور اولاد سے مدد فرمائی. مال و دولت اور اولاد سے مدد فرمائی. سورہ بقرہ میں آتا ہے اور تم میں سے جو کوئی شخص خیر چھوڑ کر مرے تو اس پہ لازم ہے کہ وہ وصیت کرے. خیر چھوڑ کے مرے. قرآن کے لفظ کوٹ کر رہا ہوں میں، یہ سارے ورڈز قرآن والے کوٹ کر رہا ہوں. مفہوم تبدیل ہو سکتا ہے، ترجمہ ہے اس لیے، لیکن یہ ورڈ جو ہے یہ خیر کا لفظ استعمال ہوا ہے اس آیت کے اندر کہ جب خیر چھوڑ کے مرے. اموال باعث قیام، دولت تمہارے لیے. یہ تمام وہ آیات ہیں جو اس قرآن شریف کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں. سورہ جمعہ میں کہتا ہے کہ اور جب نماز ادا ہو جائے تو زمین پہ پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دولت تمہارے لیے قیام کا باعث ہے، یہ دولت تمہارے لیے فضل ہے، یہ دولت تمہارے لیے خیر ہے. تو پھر یہ دولت برائیوں کی جڑ کیسے ہو سکتی ہے بھائی؟ اگر یہ دولت برائیوں کی جڑ ہوتی تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا. میں تو صرف قرآن کوٹ کر رہا ہوں نا، تو نعوذ باللہ قرآن جو ہے وہ غلط ہے کیونکہ یہ دولت کی تعریف اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، میں اپنے لفظ نہیں بتا رہا. پورا ایک پروسیس سے آپ کو گزاروں گا جہاں سے یہ بلیفز انکانشیسلی چینج ہوں گے. اسی پروگرام کے اندر میں پورے پروسیس سے آپ کو گزاروں گا جہاں پہ یہ بلیفز جو ہیں وہ
آٹومیٹکلی چینج ہو جائیں گے. مور منی مینس مور ٹربل. زیادہ دولت کا مطلب زیادہ پریشانی. اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک بڑی واضح بات کہتا ہے, کسی کا حساب کسی سے نہیں لیا جائے گا. ویری ویری سمپل, کسی کا حساب کسی سے نہیں لیا جائے گا. ابھی میں نے آپ کو ایک بیسک بات بتائی ہے, اللہ کے راستے کے اوپر اگر چلنا ہے تو میں ذمہ دار ہوں, یہ ذمہ دار ہے, تو یہ شیطان کا راستہ ہے. چینج لانے کے لیے مجھے ذمہ داری خود قبول کرنی پڑے گی, چاہے وہ پریزیڈنٹ آف امریکہ ہو, چاہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان. اوکے, اللہ تعالیٰ واضح کہتا ہے کسی کا حساب کسی سے نہیں لیا جائے گا. جب مجھے اپنا حساب خود دینا ہے تو مجھے چینج یہاں لانی ہے.